بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں سبق نمبر 164 ہم نے پڑھا۔ سبق نمبر 64 میں ہم نے نماز آیات کے بارے میں پڑھا اور آخری 3 مسئلے عید فطر اور عید قربان کی نماز کے متعلق تھے۔ تو آج 165 سبق نمبر پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا عنوان عید فطر اور عید قربان کی نماز، اور اس کے علاوہ بھی آگے مسئلے آئیں گے، بہرحال ان کو بھی ہم پڑھیں گے۔ ہم شروع کر رہے ہیں توضیح المسائل کے مسئلے نمبر 1498 سے۔ اس طرح 1499، 1400 بلکہ 1499 کے بعد 1500، 1501، 1502، 1503 یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آئیں بسم اللہ شروع کر۔ مسئلہ نمبر 1498، اس کا ٹائٹل عنوان عید فطر اور عید قربان کی نماز ہے۔ عید فطر اور قربان کی نماز 2 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہیں، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں کہیں۔ ہر 2 تکبیر کے درمیان ایک قنوت پڑھے اور 5ویں تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے، اور پھر 2 سجدے بجا لائے اور اٹھ کھڑا ہو۔ دوسری رکعت میں 4 تکبیریں کہیں اور ہر 2 تکبیر کے درمیان قنوت پڑھے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور رکوع کے بعد 2 سجدے کرے، تشہد پڑھے اور سلام کہہ کر نماز کو تمام کر دے۔ نماز عید کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، جو کہ ہم سارے پڑھتے ہیں، کہ جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ اور پھر 6 تکبیریں اور 5 قنوت ہیں۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ اور 4 قنوت، 5 تکبیریں، پھر وہی نماز کا طریقہ جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1499 مسئلہ نمبر عید فطر اور عید قربان کی نماز۔ عید فطر اور عید قربان کی نماز کے قنوت میں جو دعا اور ذکر بھی پڑھا جائے کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، یعنی قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھی جا سکتی ہے، اور بھی دعائیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر کیا ہے، آئیں اس کو پڑھتے ہیں، اس دعا کو۔ مگر مسنون منقول دعا یہ ہے جس کو پڑھنا بہتر ہے: اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون۔ جی مسئلہ نمبر 1500، اس کا ٹائٹل اور عنوان جو ہے وہ عید الفطر اور عید قربان کی نماز ہے۔ امام عصر علیہ السلام کے زمانہ غیبت میں اگر نماز عید قربان و فطر جماعت سے پڑھی جائے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جائیں، اور بہتر یہ کہ عید فطر کے خطبے میں زکوٰۃ فطرہ کے احکام بیان ہو اور عید قربان کے خطبے میں قربانی کے احکام بیان ہوں۔ مسئلہ نمبر 1501،
اس کا ٹائٹل عنوان بھی عید الفطر اور عید قربان کی نماز۔ عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ شمس پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ غاشیہ پڑھا جائے، یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ شمس پڑھا جائے۔ جی، مسئلہ نمبر 1502، عید فطر اور عید قربان کی نماز۔ نماز عید جو ہے صحرا میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں مستحب ہے مسجد الحرام میں پڑھ جائے۔ جزاک اللہ۔ بہت آسان مسئلے ہیں، اس وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی، 1503 مسئلہ نمبر، عید فطر اور عید قربان کی نماز، یہ ٹائٹل عنوان ہے اس کا۔ آئیں اس کے مسئلے کو عنوان پڑھتے ہیں۔ مستحب ہے کہ نماز عید کے لیے پیدل اور پا برہنہ اور باوقار طور پر جائیں۔ نماز سے پہلے غسل کریں اور سفید عمامہ سر پر باندھیں۔ جی، مستحبات نماز عید بیان کی جا رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1504، اس کا ٹائٹل عنوان بھی عید فطر اور عید قربان کی نماز ہے۔ مستحب ہے نماز عید میں زمین پر سجدہ کیا جائے اور تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا جائے، اور جو شخص نماز عید پڑھ رہا ہو، خواہ وہ امام جماعت ہو یا فرادہ نماز پڑھ رہا ہو، الحمد اور سورہ بلند آواز سے پڑھے۔ جی، مسئلہ نمبر 1505، عید فطر اور عید قربان کی نماز، اس کا ٹائٹل ہے اور مستحبات عید فطر بیان ہو رہے ہیں عید کی۔ تو مستحب ہے عید فطر کی رات، عید فطر سے مراد فطرانہ جس عید پہ ہوتا ہے، یعنی ماہ رمضان کے بعد جو یکم شوال ہوئی جاتی ہے اس کو عید فطر کہا جاتا ہے۔ تو عید فطر کی رات کو مغرب و عشاء کی نماز کے بعد اور عید فطر کے دن صبح کی بعد اور نماز عید فطر کے بعد یہ تکبیریں کہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ جی، یہ عید فطر کے دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں توجہ دلانے کے لیے، یہ کیونکہ مستحب عمل ہے اور آسان ہے اور یہ معاشرے میں کم پڑھا جاتا ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں۔ کب پڑھیں؟ عید فطر کی رات کو، یعنی شب عید، مغرب و عشاء کی نماز کے بعد، اور عید فطر کے دن نماز صبح کے بعد اور نماز عید فطر کے بعد یہ دعا تکبیریں کہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ 1506 مسئلہ نمبر، عید فطر اور عید قربان کی نماز۔ عید قربان میں 10 نمازوں کے بعد، جن میں سے پہلی نماز عید کے دن کی نماز ظہر ہے۔ عید قربان میں 10 نمازوں کے بعد، جن میں پہلی نماز عید کے دن کی نماز ظہر ہے، یعنی عید کے دن ظہر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے وہ عمل ابھی آگے بتاتے ہیں۔ اور آخری نماز 12ویں تاریخ کی نماز صبح ہے۔ ان تکبیرات کا پڑھنا مستحب ہے، جن کا ذکر گزشتہ مسئلے میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد علی ما ہدانا، یہ پڑھنا۔ اور ان کے بعد یہ پڑھنا بھی مستحب ہے: اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام، والحمد للہ علی ما ابلانا، یہ اضافہ کرنا عید قربان میں۔
لیکن اگر عید قربان کے موقع پر انسان منا میں ہو تو مستحب ہے کہ یہ تکبیریں 15 نمازوں کے بعد پڑھے، جن میں سے پہلی نماز عید کے دن نماز ظہر ہے اور آخری نماز 13ویں ذی الحجہ کی نماز صبح ہے۔ جی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس مسئلے کو تاکہ توجہ آپ کی مبذول ہو جائے، پہلے کیونکہ علیحدہ علیحدہ پڑھا تو آپ اکٹھا پڑھ لیتے ہیں۔ عید قربان میں 10 نمازوں کے بعد کب سے شروع کرنا ہے؟ نماز عید پڑھنے کے بعد، جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد، اور اس سے شروع کرنا ہے، وہ پہلی نماز شمار ہوگی۔ دوسری کون سی ہوگی؟ عید کے دن عصر کی 2، تیسری عید کے دن مغرب کی 3، اور چوتھی عید کے دن ہی عشاء کی نماز۔ 4 نمازیں ہو گئیں۔ تو اگلے دن کی عید کے دوسرے دن 5 نمازیں، 4 اور 5 9، اور عید کے تیسرے دن وہ بنے گی 12ویں ذی الحجہ، کیونکہ 11 کی پوری، 10 کی صبح کے علاوہ، تو 9 آگے، پھر 9 میں اضافہ کر لیں 12ویں کی صبح کی 10، تو یہ 10 نمازوں میں تکبیر پڑھنا، اور پھر اس تکبیر میں اضافہ کرنا بھی مستحب ہے۔ وہ کیونکہ جو پڑھی تھی عید فطر کی ذکر پڑھا تھا ایام میں، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ ایک سطر پہ دعا مشتمل ہے یا ذکر مشتمل ہے، اس کو آگے اضافے کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ علی ما اولانا۔ لیکن اگر عید قربان کے موقع پر انسان منا میں ہو، اگر عید کے موقع پر حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے تو منا میں موجود ہے، تو وہاں مستحب یہ ہے کہ یہ 15 نمازوں کے بعد تکبیریں پڑھی جائیں، جن میں سے پہلی نماز عید کے دن نماز ظہر ہے، وہی جو اوپر والی شروع کی، اور آخری نماز 13ویں ذی الحجہ کی نماز صبح ہے۔ آگے بڑھتے 1507 مسئلہ نمبر عید فطر اور عید قربان کی نماز۔ احتیاط مستحب ہے، عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں، لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جی آگے بڑھتے ہیں 1508 مسئلہ نمبر عید فطر اور عید قربان کی نماز۔ نماز عید میں بھی دوسری نمازوں کی طرح مقتدی کو چاہیے کہ الحمد اور سورہ کے علاوہ نماز کے اذکار خود پڑھے۔ تو نماز عید میں دوسری نمازوں کی طرح مقتدی چاہیے کہ خود سورہ الحمد پڑھے اور سورہ کے علاوہ نماز کے اذکار بھی خود پڑھے۔ جی آگے بڑھتے ہیں 1509 مسئلہ نمبر عید فطر اور عید قربان کی نماز۔ اگر مقتدی اس وقت پہنچے جب امام نماز کی کچھ تکبیریں کہہ چکا ہو تو امام کے رکوع میں جانے کے بعد ضروری ہے کہ جتنی تکبیریں اور قنوت اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی انہیں خود پڑھے اور امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ اگر ہر قنوت میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ کہہ دے تو کافی ہے، اور اگر وقت نہ ہو تو صرف تکبیریں کہے اور اتنا وقت بھی نہ ہو تو امام جماعت کی مطابق معنی پیروی کرے اور رکوع میں چلا جائے، کافی ہے۔ جی دوبارہ اس مسئلے کو پڑھ لیتے ہیں توجہ مبذول کرانے کے لیے، اور یہ ہو سکتا ہے اس سبق کا مسئلہ نمبر آخری ہو، تو بہرحال اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے کہ اگر مقتدی اس وقت پہنچے جب امام نماز کی کچھ تکبیریں کہہ چکا ہو، نماز عید ہے اور امام کچھ تکبیریں کہہ چکا ہے، اس وقت پڑھنے والا مقتدی صاحب پہنچتا ہے۔ مقتدی صاحب عام طور پر ہوتے بھی تو لیٹ ہی ہے نا، عید والے دن تیاری تیوروں میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے ائمہ عید کو اکثر طور پر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ کر پڑھانی ہوتی ہے۔ بہرحال تو امام کے رکوع میں جانے کے بعد ضروری ہے کہ جتنی تکبیریں اور قنوت اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی انہیں خود پڑھے۔
اور امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ اگر ہر قنوت میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دے تو کافی ہے، اور اگر وقت نہ ہو تو صرف تکبیریں کہے، اور اتنا وقت بھی نہ ہو تو امام جماعت کی مطابق یعنی پیروی اور فالو کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے، کافی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔